کشش ہے بہت ہی وہاں کا سما بھول جاؤ گے اپنا یقین المکان بھول جاؤ گے اپنا یقین المکان سبز گنبد پہ سبز گنبد پہ جس دم پڑے گی نظر چلیے طیبہ نہ گئے چلیے طیبہ نہ گئے چلیے طیبہ نہ گئے چلیے طیبہ نہ گئے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں اور آج کے مقرر خصوصی آگے مرتبت عزت مآب حضرت مولانا شبلی بہرائچی صاحب کے روبرو پہنچتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ اپنے پند و نصیحت سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور ان اشعار سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ خود کے سامان کی باتیں کریں سنتوں قرآن کی باتیں کریں تین پتھر جس نے باندھے پیٹ پر ہم اسی سلطان کی باتیں کریں۔ آغوش رحت میں جب سونا ہوگا جزوے خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا آغوش رحت میں جب سونا ہوگا جزوے خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا آہ قبر میں کون ہوگا اے مجیب ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ پردے کے پیچھے جو آواز ہے بچوں کی ذمہ دار پہنچ کر کے بچوں کو خاموش کر لیں۔ پردے کے پیچھے پورا طرف اسٹیج کے جو آواز بچوں کی ہے ان کو خاموش کریے۔ انتظامیہ سے گزارش ہے کاموں کریں اور آپ حضرات میں جو تھوڑا الگ الگ بیٹھیں بچھڑے بھی ہو تھوڑا سا قریب آ جائیں سامنے بیٹھ لیں مل جل کر بیٹھ لیں۔ بیان بہت تھوڑی دیر ہوگا ابھی مشاعرے کا پروگرام لمبا چوڑا ہے بہت سارے مہمانان تشریف رکھتے ہیں ایک کے بعد دیگر آپ سماعت فرمائیے گا۔ تم تینوں اٹھو یہاں سے بیٹا اٹھو تینوں اٹھو ادھر جاؤ پیچھے جلدی ہٹو جلدی ہٹو جلدی ان کو بھیا بھگاؤ بھیا ادھر والے ذرا سا آپ دو چار لوگ آ جائیں 15 منٹ کے لیے۔ ہاں ادھر سے بابا لوگ یہ لوگ آپ لوگ ذرا سا آ جائے 2-4 لوگ سامنے جاؤ بھیا ادھر کھسکو منہ نہ بناؤ ادھر جلدی جلدی ادھر آؤ۔ ہاں 2-4 لوگ سامنے ذرا سا سمجھدار حضرات بیٹھ جائیں تو کچھ بات کہتے ہیں۔ تم کو کس نے بٹھایا اٹھو یہاں جلدی اٹھو ادھر جاؤ چاہے جس کے ہاں رہے تو ہم نہیں جانتے یہاں سے اٹھیے ہم بچوں میں تقریب نہیں کرتے اور بلاؤ جی یوٹیوب پہ جائے گا یہ ہے تو وہ ہے پہلے سے نظام رکھا جائے نا سب آ کے گھیر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات گرامی ان جلسوں کی قدر کیجئے محفلوں کی قدر کیجئے مسجدوں کی قدر کیجئے رمضان المبارک کی قدر کیجئے اور اللہ نے جو موقع مرحمت فرمائے اس موقع کی بھی قدر کیجئے۔ ناقدری کی عادت ہماری آپ کی اتنی ہو گئی کسی چیز کی قدر نہیں کر پاتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ نے فرمایا شکر گزاری کرو گے نعمتیں بڑھاتا رہوں گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ نے فرمایا ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اب تک تو ہم نے تمام تر وقت ضائع کر دیا زندگی کے اکثر اوقات کو ہم نے رائگاں کر دیا ہے یہ وقت کس کام کا تو اب تو قدر کرو ایمان والو۔ والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے ڈاکٹر شمیم صاحب اس کو غور سے سماعت فرما لیں اور باقی آپ کی مرضی کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی جہاں میرے سرکار کی بات
وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ تو بھیا ذرا مسالہ اگل دیجئے، بھیا ٹوپی والے جعلی ٹوپی، بھیا مسالہ تھوک کے اس کے بعد آ کے بیٹھیے۔ بہت لوگ وضو خانے پر جا کے ایک پاؤں منہ سے اگل دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ثواب یہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مسجدوں کو صاف رکھو، یہ وضو خانہ پہ پورا اگل کے آئے۔ ارے لوگ بولو ہوتے نہیں ہوتے، ایک صاحب لے جا کے 3 پڑیاں اکٹھے اگل کے، میں نے کہا ثواب پہنچایا آپ نے مسجد کے ساتھ، احسان کیا؟ کہا منہ صاف کرنا، میں نے کہا پورے بن بلار ہو، ہمیں باہر تھوک کے آتے بعد میں کلی کر لیتے، وضو خانہ گندہ۔ اب جو آیا بیچارہ وہ جھیل رہا ہے، نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اماطۃ الاذان طریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ ایمانیات کے 70 شعبے ہیں، ان میں سے ایک درجہ، ایک شعبہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا۔ تصور اگر آپ کر لیجئے گا، اگر نالی میں گندگی پھینکتے ہیں دوسرے وضو کرنے والے کو بدبو سے پریشانی ہوگی، یہ بھی تکلیف ہے ایک طرح کی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ گھر کو صاف رکھتے ہیں، کوئی گھر کی نالی میں آ کے پان کھا کے تھوک دے، کہتا کس نے تھوکا، گرم ہو جائیں گے۔ اللہ کے گھر میں جا کے پورا 1 لیٹر اگل کے آ گئے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ بس اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اب زیادہ کچھ کہیں گے نہیں۔ اللہ وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں بہت شروع میں عرض کر دیتا ہوں ایمان والو، وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں نا، وہ سارا کمال یہ سمجھتے ہیں کہ چھپر والا موبائل ٹانگ کر، اب بھیا برا نہ مانو تو ایک بات اور بتا دیں، کچھ لوگ چرا کے لاتے ہیں اور کچھ لوگ مانگ کے لاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو قسط پر لاتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ دیں گے، اور کچھ لوگ قرضہ لے کے لاتے ہیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور دیکھنے میں لگے گا کہ پورا نواب حالانکہ ہے، پورا ادھارے ہے، اس کے بعد کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ ارے ہم نے کئی موبائل والوں کو کرایہ دیا جب ہٹا راستے، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا رہے وہ کام نہیں کرتا، اس سے دے دے۔ کیا کہتے بھیا وہ ہم نہیں جانتے ہیں کیا ہے، پے ہے کئے ہے کیا ہم نہیں جانتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم اس سے دے دیں گے، اور ٹکا پاس نہیں ہے، موبائل لائے تھے مانگ کر کے ٹکا پاس نہیں، اور پیچھے والے جیب میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جب بھیڑ دیکھتے ہیں نا، کہیں عورتوں کی، مستورات کی، آدمیوں کی بھیڑ دیکھتے ہیں تو منہ بناتے ہیں چونچ ٹیڑھی بیڑھی اینچی بینچی کر کے، جیسے لقوہ نے، بھیا برا نہ مانیے گا، جیسے لقوہ نہیں ہو، لقوہ جانتے ہو نا، فالس جو مارتی ہے نا منہ ٹیڑھے بیڑھا، ویسا منہ کر کے پھر اس کا توبہ ہے یا اللہ۔ ہم تو مسافر آدمی روزانہ اس بات کو جھیلتے ہیں، بہت غور سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو کتنا منہ ٹیڑھوا بیچارہ پریشان ہے، تو طے کرو اس سے بچنا ہے بھائی۔ ارے بولو بچیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کہہ دوں حرام ہے تو ثابت کر کے ہی چھوڑوں گا، وہ بھی قرآن سے کہوں گا۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر محرم کی طرف نظر ڈالنے والا آنکھ کی زنا کا گناہ پائے گا۔ بالکل پکی بات ہے، کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ گندی نظر کسی پر ڈالنے والا آنکھ کی زنا کا گناہ پائے گا۔ اتنے بڑے تو پرہیزگار نہیں کہ عورتوں پر نظر ڈالو تو صاف ستھری نظر ڈال دو، نظر صاف ہی تھی تو غیر پر ڈالا کیوں؟ حرام ہے حرام۔ جس طرح غیر محرم پر نظر ڈالنا حرام، اسی طرح فرمایا موبائل پہ عورتوں کی تصویریں دیکھنا، ان پر نظر ڈالنا اور ان کو برابر گھورنا، اس پر بھی آنکھ کی زنا کا گناہ پڑتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، اور اس وقت تک آدمی اللہ سے نہیں ہٹنے کو پائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم، اللہ کے سامنے کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جب تک وہ اپنی زندگی کا ہے تو 5 چیزیں ذکر نہیں کروں گا، جب تک وہ حساب نہ دے لے زندگی کا، اللہ کے سامنے سے اس کا پیر ہٹنے نہیں پائے گا۔
اور اللہ سے کوئی چوری نہیں کر سکتا. اللہ نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا این المفر, اللہ سے بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو طے کرو نظروں کو. ارے بولو بھیا, رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ہر نیکی 70 گنی بڑھا دی جاتی ہے, اس کے بعد بھی موبائل ساتھ میں لگا ہوا. ایک طرف تو روزہ ہے, ایک طرف تراویح ہے, دوسری طرف آنکھوں کا زنا. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ توبہ کر لو شمع رسالت کے پروانوں, اگر آنکھوں کو گندی کر لیا ہے تو اللہ کی عدالت میں پھر معاملہ بگڑے گا, اللہ پکڑ کرے گا. اور حدیث میں ہے کہ نظر شیطانوں کی تیر میں سے ایک تیر ہے. سہمون من سہم الشیاطین, نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر پہلے کام کرتی ہے, کان متوجہ ہوتے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ دل جا کے اس بات پر آمادہ ہوتا ہے. تو بھیا بات سمجھ رہے ہیں؟ جانا ہے کھانے کے لیے؟ اچھا آپ کہہ دیجیے. محترم حضرات, یو پی 3405 0105, یہ جس کی گاڑی ہے اس کو ہٹا دیں, راستے میں ہے اور باہر کے مہمان جا رہے ہیں, ان کو دقت ہو رہی ہے. یو پی 340105. جزاک اللہ. یہ رہی بات, وہی ہم نے کہا کوئی خاص بات موضوع کی تو نہیں ہو رہی. آپ گھبرائیں نہ, انشاءاللہ 20-25 منٹ میں بات مکمل کر لوں گا. آپ کے مہمان بہت سارے ہیں, کسی کا میں حق مارنا نہیں چاہتا, اور میں ویسے تقریر کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں, 53 سال کے قریب عمر ہوئی جا رہی ہے. تو اب ہم آپ کو تھکا نہیں سکتے, اور نہ مہمانوں کو بھی زیادہ حائل لیں گے. مہمان آپ کے بہت ہیں, اور باری باری آپ سب کو سنیں گے, ورنہ کسی کا حق مرے. طے کرو آنکھوں کی حفاظت, یہ بات آپ طے کر لیجیے. جب کوئی نظروں کی حفاظت کرے گا, نظر خطا کرے نظر جھکا لو, جیسے خطا کرنے کو چلے فوراً جھکا لو, بچا لو, تو اللہ ایسی ایمانی حلاوت اور ایسی مٹھاس عطا فرمائے گا جو مرتے دم تک وہ مٹھاس باقی رہے گی. طے کرو ہمیں نظر کو بچانا ہے. بہت بڑی بات نہیں ہے, اندر دل اتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ آدمی اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اللہ کا بڑا قریبی بندہ مان لیا جائے گا. سب سے بڑی خطا نظر کرتی ہے, اسی لیے آقا نے فرمایا سہمون من سہم الشیاطین, نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے نظر ہی خطا کرتی ہے. بولو بچیں گے انشاءاللہ. اور بات میں نے اپنی نہیں کی, بات کہی ہے قرآن مقدس کی, اللہ کی بات ہے. لکھا ہے عظمت قرآن. اللہ کے قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر بات مانی جائے, احکام قرآن ہو, اللہ کے حکموں کی ہر بات مانی جائے, تب تو مانا جائے گا آپ نے قرآن کی عظمت کی ہے. صرف قرآن کا مقام کرنا کافی نہیں ہوگا بیان, صرف مقام کی عظمت و بزرگی کا بیان کرنا کافی نہیں. قرآن مجید نے جو احکامات دیے ہیں, ان احکامات یعنی حکموں پر عمل کرنا ضروری ہوگا, تب مانا جائے گا اس نے قرآن کی عظمت کی ہے, توقیر کی ہے, قرآن مجید کا اکرام کیا. ان کو بھیا یہ چچا میاں ذرا آپ دیکھو ادھر ہے. نظر کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. بہت لوگ 70 سال کے ہو گئے, جب بیٹھے رہتے تو سیٹ پہ گھورے کرتے ہیں دائیں بائیں, وہ سمجھتے ہم بالکل پاک ہیں, مبرہ ہیں. اب پاک کوئی نہیں ہے, جب تک آدمی مر نہ جا تب تک شیطان وہی لگا ہوا ہے. نفس کو بڑھاپا نہیں آتا, جسم ہاتھ پیر بوڑھے ہوتے ہیں, اور نفس ویسے رہتا ہے چاہے ایک پیر قبر میں لٹکائے پڑا ہوا تھا. اللہ صحیح. ارے سمجھ رہا بھیا نہیں؟ ہاں, اب آگے ہم نہیں بتائیں گے, آگے بات بڑی خطرناک ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان اور آنکھیں اور دل تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. کسی شاعر نے کہا, میں قرآن کا شاعر کہوں, کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا, کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو قرآن کے احکامات کو کس نے توڑا؟ غیر ایمان والوں نے. توبہ کرو, توبہ, مٹھو نہ بنو توڑنے والے مسلمان.
میں نے ساری باتیں قرآن کی اور آگے انشاءاللہ قرآن کی بات کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود سے مال گھٹایا کرتا، صدقہ سے مال بڑھایا کرتا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، مفتیان اکرام کے پاس جاتے ہیں، وہ لوگ جا کر کے پھر اس کے بعد فتویٰ معلوم کرتے ہیں، اسے اجازت لیا کرتے، کوئی گنجائش بتا دو، کہے کہ سود کی گنجائش بتا دو، بونس بتا کے آتے ہیں اس کی گنجائش بتا دو، کوئی گنجائش نہیں۔ جب اللہ نے حرام کر دیا سود کو تو حرام ہے، اب اس میں جواز کی کوئی گنجائش جائز ہونے کی نہیں ہے۔ اگر اس کی کوشش کرتے رہے ایمان پر خاتمہ نہیں ہو پائے۔ اللہ نے منع کیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود سے مال گھٹایا کرتا، صدقہ سے بڑھایا کرتا۔ ایک آدمی نے کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا کیسے سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا سود لینے سے تو مال بڑھتا جاتا، صدقہ دینے سے گھٹتا جاتا۔ میں نے کہا تم نہیں سمجھ پاؤ گے، اللہ کی بات سچی، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ذرا خیریت تو بتاؤ کیسے نہیں ہوگا؟ کہا اس میں تو دینا پڑتا، سود میں لینا پڑتا۔ میں نے کہا ایک شخص بیمار ہو گیا، اس نے کہا میری آنکھ کی روشنی ایک آنکھ کی روشنی جاتی رہی، ڈاکٹروں نے بتایا اس میں بڑا پیسہ لگ جائے گا۔ میں نے کہا راہ خدا میں صدقہ کر دو تمہارا سب بچ جائے گا۔ آپریشن کے 30,000 بتائے ایک آنکھ کے، تو اس نے کہا میں غریب آدمی کیسے 30,000 خرچ کر لوں؟ میں نے کہا تمہارے پاس 100 روپے ہوں گے؟ کہا مولانا 100 کا آپ بات کرو تو 2,000 بھی کوئی خاص بات نہیں۔ انہوں نے کہا 100 روپے کی بات بتاؤں گا۔ کہا کیسے بتاؤ گے علاج کے بارے میں؟ میں نے کہا تم 100 روپے راہ خدا میں صدقہ کر دو، ایسے غریب کو دے دو، داہنا ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل پائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا داہنا ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے، مطلب حدیث پاک کا یہ ہے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے پائے، ایسا چھپا کے صدقہ کیا جائے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے، لینے والا ہاتھ اس سے کم اچھا ہے۔ مانگنا ٹھیک نہیں ہے، دینا اچھا ہے، خلاصہ یہ ہے اس کا۔ میں نے کہا 100 روپے راہ خدا میں خرچ کر ڈالو، ایسے آدمی کو دے جو تنگ حال ہو، پریشان حال ہو، اس جس کو دیا جائے چاہے ایمان والا چاہے غیر ایمان والا۔ صدقے نافلہ کے لیے، نفلی صدقہ کے لیے ضروری نہیں کہ دینے والا جس کو دیا جائے مسلمان ہو، غیر مسلم کو دے دیں تب بھی صدقہ جائز ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم سوائے مسلمان کے کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو صدقہ دے دو۔ اس کا کہا میں نے پوچھا اس کے بعد بتاؤ، تو اس نے کہا اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا اس کے بعد یہ ہے کہ کم سے کم 30 رکعتیں نفل پڑھ ڈالو۔ کتنی؟ 30 رکعتیں۔ تو کہا نماز کی عادت کم ہے تو بھاری پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا 3 دن میں پڑھ لو نا، 10 رکعت کر کے 3 دن میں پڑھ لو نا، کچھ ظہر میں پڑھ لو، کچھ عشاء میں پڑھ لو، اس طرح کر کے 2 رکعتیں کر کے 10 روزانہ پڑھ کے 3 دن میں کر لو نا۔ اس کے بعد ذرا بتانا، اس کے بعد یہ کرتا رہا، پھر وہ عرق گلاب لے کے آیا۔ شیشی ہوتے نا گلاب جل جس کو لوگ کہتے ہیں، اب تو نامے اپنا سب چھوڑ چکے ہیں، اب تو انگریزی کہتے سب لوگ مٹڑوا ہوئے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ باٹل، ہمیں بوتل کہنے میں کیا پریشانی تھی، اور ٹالٹ بتاتے ہیں۔ توبہ ہے، ارے بیت الخلا تھا سیدھے، اس کو کہتے توبہ، چھوڑو سب گھروں چھوٹ جائے گا، کسی کو زیادہ نہ چھوڑو اپنا، ورنہ سب چھوٹتے ہی چلا جا، اور جتنا چھوڑو گے قبضہ دوسرا کرے گا، وہ قبضہ دے گا نہیں، دیکھ چکے ہو تک بہت دیکھتے چلے آگے۔ ادھر 10-12 سال میں دکھائی بہت پڑا، اللہ صحیح شعور عطا فرمائے۔ ایک شعر مجھے یاد ہے مولانا الگ سے، ایسا باگر ہو طیبہ میں تیرا گزر، ایسا باگر ہو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جانے کیوں وہ چمن آج ویران ہے، جس کو سینچا تھا دے کر۔ شاعری نہیں کروں گا ورنہ شاعروں کا حق مرے گا، اور زیادہ آسان یہی ہے، زیادہ آسان سناتے جاؤ کھینچتے جاؤ، آسان یہی بہت ہے، اس میں کوئی ذمہ داری تو ہے نہیں۔ تو اب میں یہ کام تو نہیں کروں گا، سنیے آپ تقریر۔ تو میں نے کہا 200 روپے اللہ کے راہ میں 100 روپیہ صدقہ کر دو، 30 رکعتیں نفل پڑھ ڈالو۔ ارے بولو ہے کہ نہیں بھیا؟ ارے بولو آسان ہے کہ نہیں؟
اور تم بھی سنو بھیا، وہ منہ بھرا صاحب، موبائل جیب میں رکھو، تقریر سنو، اور چاہے 500 روپیہ الگ سے لے لو، اور چاہے پورا موبائل کا پیسہ ہم جیب میں رکھتے ہیں وہی لو، لیکن اب یہ کام نہ کرو، تم کو 1.5 گھنٹہ یہ کرتے ہو، اور تم سے اچھے تو ہم خودے ہیں ماشاءاللہ۔ بھیا اب ادھر ہی دیکھو، بس ادھر دیکھو، دائیں بائیں نہ دیکھو، اور آئندہ کبھی تقریر میں آگے مت بیٹھنا، اگر آگے بیٹھنا تو ٹوپی لگا کے سلیقے کے ساتھ، اور زنجیر گلے کی اتار کر، حرام ہے زنجیر بھیا، مرد کے لیے گلے میں کوئی چیز استعمال کرنا جائز نہیں، سونا بھی حرام ہے، چاندی بھی حرام ہے، بس انگوٹھی کی اجازت، وہ بھی چاندی کی، سونے کی بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ اب ہم کیا کیا بتائیں، کتنا بتائیں، آدمی تو پورا بھالو ہوا جا رہا ہے، اب ہم کیا کیا بتائیں بھیا، ایک بیماری ہو تو بتاتے، تو یہ مسئلے کی بات میں نے گوشت گزار کی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھیا بات سمجھ آ رہی ہے، زیادہ خفا وفا مت ہوئیے گا، بات جو کہہ رہا ہوں وہ حدیث قرآن کے دائیں بائیں نہیں ہے ذرا بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، پھر اللہ سے مانگ لو، صدقہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ سب سے زیادہ اللہ کو بندہ اس وقت محبوب ہوتا ہے جب کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں کو سجدے میں دیکھتا ہے تب بہت زیادہ خوش ہوتا کہ دیکھو میرا بندہ، بندہ یہ سمجھتا زمین پر سجدہ ہے، سجدہ زمین پر تو ضرور ہے لیکن اللہ کے قدموں میں بندہ پڑا ہوا ہے، مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ سجدے میں جا کر کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اعلیٰ ہے، بلندی والا ہے۔ ادھر سے آواز آئی، میں نے اپنے بندے کی بات کو قبول کر لیا، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اے بندہ جو مجھ سے مانگنا ہو مانگ لے، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس پر مجھے شعر یاد آیا کہ جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے۔ ارے بولو کرے کہ نہیں؟ ہاں، پہلے صدقہ کرو، پھر اللہ کے سامنے سجدہ کر جاؤ، کم سے کم 2 رکعت نفل کی ہوا کرتی، 2 سے کم تو نمازیں نہیں ہوا کرتی ہمارے حنفی مسلک میں، تو 2 رکعت کم سے کم نفل پڑھ کے جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے، اللہ سے مانگو گے تو اللہ بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کرے گا، بالکل پکی بات ہے، ایمان ہے۔ ایک بات اور بتائے دے رہا ہوں، جب کوئی کسی پیشی پہ جائے، مقدمہ پہ جائے، تو اس کو چاہیے اگر یاد ہو، پہلی بات تو یادیں کم کرتے ہیں، گانا 72 یاد رکھتے ہیں، ویڈیو بہت یاد رکھتے ہیں، آیتیں سورتیں کم یاد رکھتے ہیں، یہ افسوس ہے بس کیا بات۔ اور بنیں گے بہت ہائی فائی، دائیں سے کٹا کے ادھر آدھا غائب کیا، بائیں سے غائب کرتا ہے، پیچھے سے پورا بوڑھا بیل، بھیا برا نہ مانیے گا، بچایا کچھ ہے نہیں۔ اور جب قرآن کی صورتیں پوچھو تو کہیں گے مولانا آدمی پورا بنبلار ہے، جب قرآن میں بچا کیا اس کے پاس، جب اللہ کا کلام نہیں اللہ، ارے بولو ہے کہ نہیں بھیا، تو بچا کیا اس کے پاس، بس اللہ صحیح سمجھتا، ادھر زیادہ محنت ہونی چاہیے، ادھر کی محنت کم کر دی۔ تو سورہ علم نشرہ اس کو آپ لکھ لیجئے، اور جس کو نہ یاد ہو پڑوسی سے یاد کروا لے گا، پوچھ لے گا، سورہ علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بے چین تھے تو اللہ نے ان کے پیٹھ کے بوجھے کو ووضعنا عنک وزرک، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ جس بوجھے سے تھکے جا رہے تھے میں نے اسے ہلکا کر دیا۔ سورہ علم نشرہ میں خوبی ہے، پوری سورہ 1 رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ اذا جاء، اس کا مطلب یہ ہے اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ کی مدد، تو یہ سورہ پوری مکمل پڑھ لے پہلی رکعت میں۔ ارے بولو بھیا، چالاک تو بہت ہے، کم سے کم اس پہ بھی چالاک کی رکھو۔ پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والی، اس سورہ کو پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھ کر جہاں بھی جائے گا، چاہے مقدمہ ہو، پیشی ہو، کسی کام سے جائے، چاہے جو آدمی قرضہ نہ دے رہا ہو وہاں تک پہنچ جائے، اس کا دل نرم ہو جائے گا، جلدی تمہارا قرضہ ادا کر دے گا، اور مقدمے میں انشاءاللہ بحالی ہو جائے گی۔ اللہ کے کلام میں بڑی خوبی ہوا کرتی، بڑی تاثیر ہوتی ہے، برو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا کہ سود لینے پر پیسہ بڑھتا، صدقہ دینے میں گھٹ جایا کرتا۔ میں نے کہا تمہاری بات جھوٹی، ہمارے اللہ کی بات سچی۔ کس کی بات بھیا؟ ارے بولو بھائی،
بات کس کی سچی بھیا؟ اللہ کی بات سچی. اور ہماری تمہاری بات، ہمارے تمہارے پاس عقل کی تو اتنی سی عقل ہے، اس میں بھی گھپلا ہے. اللہ نے سارے جہان کو پیدا فرمایا اور سارے لوگوں کو، جناتوں انسانوں کو جو بھی اللہ نے عقل دی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی کہ سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے، ادھر سے جدھر ناکہ جدھر سے دھاگا ڈلتا ہے اس کے ناکے میں جتنا پانی لگ جائے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آیا. اللہ نے بتا، اللہ جانتا، ہم تم کیا جانتے ہیں بھائی؟ اتنا نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے. کہیں رگ ڈھیلی ہو جائے تو کہتے ہیں پگلے گھوم رہے ہیں. کچھ بھی نہیں جانتے، کوئی چیلنج اور دعویٰ نہ کرے. صرف ہمارا اللہ جاننے والا ہے. وہ جس کو جتنا بتا دے اتنا ہے، بس اس سے زیادہ جاننے والا اصل وہ ہے دوستو. تو اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود سے مال گھٹایا کرتا، صدقہ سے بڑھایا کرتا. ایک صاحب کہنے لگے آپ اپنا بیان اپنے پاس رکھو، میری بہت ساری رقم پھنسی. وہ کہہ رہے تھے مہینے میں 35,000 مجھے سودی رقم ملتی ہے. میں نے کہا چھوڑ دو حرام. کہا سنو مولانا، بیان اپنے پاس رکھو. ہم کو 35,000 مہینے ملتے ہیں. کافی رقم اس نے ایسے لگا رکھی تھی مارکیٹ میں کہ تم ہم کو اتنا دینا، 1 لاکھ دیں گے، اتنا دینا. تو میں نے کہا ہے تو حرام ہے. کہا سنو مولانا، حرام اپنے پاس رکھو. خفا ہو گیا، نہیں مانا. تو میں نے کہا میں نہیں کہتا، میری تو کوئی غرض ہے نہیں، اللہ نے فرمایا ہے. کہا سنو، جاؤ اللہ اللہ کرو. 6-7 مہینے کے بعد ملا، منہ پورا بٹوا کی طرح بنائے ہوئے ملا، پورا اوگھڑ لگ رہا تھا. بھیا بات مانو. کہا مولانا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کہا ذرا صاحب دعا کر دو. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ 35 کے بجائے 70,000 مہینے ملنے لگے سود والے. تو کہا نہیں مولانا. تو میں نے کہا ارے کچھ بولو تو. اس نے کہا میرے ہاں ٹرکیں بھی چلتی تھی، دونوں ٹرک آپس میں ٹکرائی، 4 آدمی مرے ہیں. چاروں کا جو دینا پڑا ہے تو 10 لاکھ روپیہ، 40 لاکھ ایسے گئے. تو میں نے کہا دعا یہ کروا لو کہ کہیں پرانی کفن مل جائے اور کم سے کم 50 سال پرانی قبر مل جائے، پہلے ہی سے کفن اوڑھ کے. کہا ہے اب جاؤ نا. بات سمجھو نہیں؟ ایک کی بات نہیں ہے. اگر اس میں ملوث ہو جاؤ گے، اللہ جس راستے سے چاہے گا لے لے گا، تم کو ذرا بھی خبر نہیں ہو پائے گی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر ایک لمحے میں لے سکتا ہے، تم کو خبر بھی نہیں ہو پائے گی. 10 لاکھ دیا، 40 لاکھ وہی ہو گئے، اور جو نقصان ہوا وہ الگ. تو کہا مولانا سنو، ہم جب سے لیتے تھے اب تک زیادہ زیادہ ہوا ہوگا تو 25-30 لاکھ ہوا ہوگا، 40 لاکھ یار. میں نے کہا سنو بھی 80 جائے گا. اللہ سے توبہ کر لو. اللہ سے جب سچی توبہ کر لو نا، اللہ نے ارشاد فرمایا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. کوئی آدمی سچی پر کی توبہ کر لے تو اللہ کو رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہی پائے گا. توبہ کر لو، آئندہ یہ کام ہی نہ کریں گے تو اللہ سکون والی زندگی. تو میں کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا اللہ سود سے مال گھٹاتا ہے اور صدقہ سے بڑھاتا ہے. تو رمضان میں دائیں بائیں بہت ہوتے ہیں. رمضان میں ارے بولو ہوتے نہیں ہوتے، بہت آناکانی کیا کرتے، بڑے بہانے کیا کرتے. کوئی آ جائے، کوئی مدرسے والا سفیر آ جائے، وہ بولے السلام علیکم تو منہ ایٹھتے ہیں، وعلیکم السلام، پورا منہ ایٹھا. بھئی ہمارا تو کام نہیں ہے. لیکن جب کوئی جاتا ہے سفیر، ہم تو لکھنؤ میں 9 سال سے رہتا ہے، اللہ کا فضل ہے. ہماری مسجد عثمان غنی میں جتنے سفرا آتے ہیں چندے والے، تو میں بہت محبت سے مل کر گھر پہ لاتا ہوں. اور جس کے بارے میں میں نے کہا بھیا ٹھیک آدمی ہے، تو مسجد والے یہ لوگ رہتے ہیں نا، جانتے ہیں، تو مسجد والے اطمینان کر لیتے، پھر وہ دے دیتے، پھر وہ اس سے نہیں پوچھیں گے کہاں سے آیا. اور میں ہر سفیر کی خیر دل دیتا ہوں کہ بیچارہ آیا ہے اپنے گھر کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہے، آیا ہے تمہارا پیسہ وہ پیسہ لینے جو پیسہ تمہاری بکری نہیں کھا سکتی، تمہاری بھینس نہیں کھا سکتی، تمہارا جانور نہیں کھا سکتا، تمہارا نوکر نہیں کھا سکتا، تمہاری بیٹی اور بیٹا نہیں کھا سکتے. ایسی رقم زکوٰۃ والی لینے آیا ہے، جس رقم کو لے کر مدرسے میں لگا کر بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنا. اس سے بڑا کون سا کام ہو سکتا ہے؟
एहसान लाते हो कहे भाई साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम, तौबा है या अल्लाह। जब जाने वाले को नहीं दे पाए तो घर तक जिम्मेदारी थी कि हाजतमंदों को तलाश करके उनके घर तक रकम पहुंचाते। अगर नहीं कर पाए हैं तो आने वाले का एहसान है उसको आप दीजिए। मैं इससे दूर हूं, मेरा कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग परेशान होते मैं जानता हूं अच्छी तरह। अल्लाह सही तरह अमल करने की, अरे बोलो भाई, तो अल्लाह ने जहां जहां नमाज का जिक्र किया है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह, नमाज कायम करो, ज़कात की अदायगी करो। जगह जगह कुरान ने यही कहा है कि ज़कात की भी अदायगी करो। बहुत मुख्तसर कि ज़कात में आनाकानी न करो, ज़कात से माल पाक होता, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आता है, जिम्मेदारी अल्लाह की बनती है। हम तुम हिफाजत करेंगे नहीं कर पाएंगे, कभी झगड़ा, कभी चोर ले जाएगा, कभी मुकदमा ले जाएगा, कभी जो ज़मीन खरीदेंगे उसी में घपला हो जाएगा, कागजात की कमज़ोरी हो जाएगी, दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे अदालत तक। और जब ज़कात से पाक कर ली जाएगी रकम तो उसकी हिफाजत किस पर है? तो हिफाजत हमको तुमको ज्यादा आती है कि अल्लाह को? अरे भूल जाओ, हिफाजत अल्लाह करे वो हिफाजत मजबूत। अरे बोलो है कि नहीं? तो तय करो हम ज़कात पूरी पूरी निकालेंगे इंशाअल्लाह। ज़कात कैसे होती है, क्या चीज़ होती है, उलमा से मालूम कर लेना। 40,000 पे 1,000, 52.5 तोला चांदी खरीदने भर का जिसके पास पैसा हो, उस पैसे पर साल गुजर जाए, शरीयत ने उसको मालदार माना, उस पर ज़कात वाजिब होती है। नहीं देगा तो गुनहगार हो जाएगा। सयुतवक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन उसको दागा जाएगा और आग का तोक पहनाया जाएगा जिसने ज़कात से रूगर्दानी की। भैया बात न करो भाई, ओ काला कुर्ता भैया जेब में रखो, बात बाद में करना। पूरी जिंदगी तो बातें में गुजरी है, पूरे लबलब होगा भी वही बात में बात करना घर पे जाकर। अरे समझ रहे नहीं, यहाँ कोई अफ्रीकस तो आया नहीं है। 2 बड़े कीमती बयान हुए, बस इधर उधर क्या बताएं, बस अल्लाह सही समझ अता फरमाए। बात समझ रहे हो नहीं? तो 40,000 पर, अरे बोलो भैया, 1 लाख पर 2,500। अब हुकूमत 30% ले रही है। जब आप कोई प्लाट खरीदो बेचो तो नफा कितना लेगी वो? अब जा कहते हैं साहब हुकूमत का ऑर्डर है। अब हुकूमत का ऑर्डर है मानो ना, लेकिन पहले अहकमुल हाकिमीन का ऑर्डर मानो। वो 2.5% तो वहदहू ला शरीक ने तय फरमाया, जिसकी खबर दी है सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब 2.5% यानी 1 लाख में 2,500 तुमको गरा गुजरे तो दुनिया वाले तुमसे 1 लाख में 30,000 लेने लगे। कौन ज्यादा है? इसमें कोई सवाब नहीं मिला बाद वाले में, सवाब उसी में था कि 1 लाख में 2,500। अरे बोलो भैया, अल्लाह सही सब। 1 मिनट की बात जरा मसले की वो जरा अर्ज कर दूं जल्दी जल्दी 1 मिनट में, उसके बाद असल मौजूद की तरफ। वो ये कि ज़कात देने के लिए, और ज़कात कौन कौन ले, कौन कौन लोग आपकी ज़कात के हकदार? वो दीनी मदारिस जहाँ खाने पीने वाले बच्चे रहते हैं, ऐसे मदारिस में ज़कात की रकम लगती है। एक मसला। और दूसरी बात ये, आपका सगा भाई गरीब हो जाए, सगी बहन गरीब हो जाए, सगा चचा गरीब हो जाए, बात समझे भैया? इसको याद कर लीजिए कायदे से, जरा जल्दी मिलेंगे। सगा भाई गरीब हो, सगी बहन गरीब हो, सगा आपका पहनवाई गरीब हो, सगा चचा गरीब हो, सगा बड़ा अब्बा गरीब हो, अगर ऐसा आदमी गरीब है तो आप ज़कात की रकम जेब में घर से निकाल के रख लीजिए और नियत कर लीजिए मैं ज़कात की नियत से ये रकम रख रहा हूँ। भाई के घर गए, चाहे रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद हो, ज़कात तो आप साल भर पहले दीजिए तब भी अदा हो जाएगी। ज़कात अपने वक्त से पहले अदा होती है और ज़रूरत के वक्त जरूरत पूरी करने के लिए ज़कात देना वैसे भी सवाब बढ़ाए हुए रखता है। आपने जेब में पैसा रख लिया, 5,000 10,000 रुपया रखा आपके पास ज़काती, आज पे ज़कात वाजिब थी, आपने 10-5,000 जेब में रखा, नियत कर ली मैं ज़काती ही की नियत से पैसा रख रहा हूँ। वो पैसा लेके आप भाई के घर गए, बहनवाई के घर गए, बहन के घर गए, चाहे बहन अपनी बहन को देना चाहे तब भी जायज़ है। अगर वो गरीब है, इस दर्जे गरीब है कि वो ज़कात लेने के लायक है, गए भाई से कहा भाई साहब 10,000 रुपये अपने काम से लगा लो, मुझे वापस न आराम से।
یہ 10,000 روپے آپ اپنے کام میں لگا لو، مجھے واپس نہ کرنا آپ کی زکات۔ علماء بیٹھے معلوم کرو، مفتی عتیق صاحب، حضرت مولانا سفیان صاحب بڑے عالم ہیں، اور حضرت مولانا اسلم صاحب جو عالم بھی ہیں اور ہائی کورٹ کے وکیل بھی، اللہ نے بڑا مرتبہ دیا۔ تو بات عرض کے حضرت مولانا تشریف بھی لے آئے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ وہی رقم زکات والی، آپ کا بھائی غریب ہے، سگی بہن غریب ہے، سگا بہنوائی غریب ہے، اس زکات والی رقم کو گھر سے جیب میں ڈال کے لے گئے، اور جب بھائی سے ملاقات ہوئی، بھائی سے کہا بھائی آپ یہ 10,000 روپے لے لو، مجھے واپس نہ کرنا، اپنے کام سے لگا لو، آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ بھائی کو دیا تب بھی، بہنوائی کو دیا تب بھی، بہن کو دیا تب بھی۔ اگر وہ غریب ہے، اتنے غریب ہیں کہ اس کے استعمال کے لائق ہیں، تو بس گھر سے نیت کر کے رکھ لے جیب میں، اور اس وقت جب دینے لگے تو اس سے نہ کہو میں زکات دے رہا ہوں، اس سے چھپاؤ۔ اگر زکات بتاؤ گے تو شرمندہ ہو جائے گا، اور یاد رکھو کسی مسلمان کو شرمندہ کرنا جائز نہیں، بتاؤ نہ اسے۔ اپنی نیت کر کے لے گئے، جب دینے لگے، جب پہلے سے کوئی نیت نہیں، اچانک بھائی سے یا رشتہ داری میں جا کے ملاقات ہو گئی، اب جیب سے پیسہ نکالنے لگے، اندر اندر نیت کرنے لگے، سوچنے لگے میں زکات ہی کی نیت سے دینے جا رہا ہوں، اور لینے والے سے کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب نکالتے وقت نیت کر لی، دے دیا، تب بھی آپ کی زکات ادا۔ بخاری شریف میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ اس بیچ میں ایک بات اکثر عرض کر دیا کرتا ہوں، ابھی عشاء کی نماز ادا ہوئی، بہت لوگ آتے ہیں جب نیت باندھتے ہیں عشاء کی، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے آئے عشاء کی پڑھ لیں، اور نام لے لیا ظہر کا، عصر کا نام لے لیا، اس نماز عشاء میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز عشاء ہی مانی جائے گی۔ اگر زبان سے ظہر کا نام آیا کوئی بات نہیں، زبان پر عصر کا نام آیا، نماز میں کوئی کمی نہیں پائی جائے گی، سجدے سے نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ کوئی کراہیت مانی جائے گی، اس لیے کہ یہ گھر سے عشاء کی نماز کی نیت کرتے ہی چلا۔ ارے بھیا بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح زکات میں ہے، جب دینے جاؤ تو اس سے بتاؤ نا۔ اور آقا نے فرمایا اپنے قریبی لوگوں کو دینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ کتنا بھیا؟ ڈبل ثواب ملتا ہے۔ خیر یہ ایک بات آئی، 1 منٹ کی میں نے عرض کی ہے، میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود سے مال گھٹاتا اور صدقہ سے مال بڑھاتا ہے۔ تو اصل ہے قرآن مجید کی عظمت، اس کی بزرگی کی جائے، قرآن مجید کا اکرام کیا جائے، جن جن باتوں سے قرآن نے روکا ہے اس سے رکا جائے، اور جن باتوں کے کرنے کا حکم کیا ان باتوں کو، ارے بولو بھائی، اس کو کہتے ہیں صاحب قرآن۔ کس کو کہتے ہیں بھیا؟ عامل قرآن، صاحب قرآن، حافظ قرآن۔ جو قرآن مجید کو زبانی پورا یاد کر لے حافظ قرآن کہا جاتا، اور اتنے پہ کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ صاحب قرآن وہ ہے جو آدمی قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتا رہے، چاہے اس کو زبانی یاد ہو نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، جس کو قرآن نے کہا وہ کرتا جاتا ہو، جس بات سے قرآن نے روکا رکتا جاتا ہو، ایسے صاحب قرآن کو قیامت کے میدان میں مقام دیا جائے گا۔ پڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا، اپنی جنت کی منزلیں طے کرتا چلا جا۔ حافظ قرآن کے لیے شرط نہیں ہے، بڑا مقام ہے، لیکن صاحب قرآن وہ ہے جو روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کرے، قرآن کے کہے ہوئے پر عمل کرے، اور جس سے قرآن نے روکا اس سے رکتا رہا ہو، اس کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ اس میں تو ہر آدمی ہو سکتا ہے، چاہے ایک ہی پارہ ناظرہ پڑھا، وہ روزانہ پڑھے گا تو پڑھتے پڑھتے پورا قرآن ختم کر لے گا، اس کی کوئی عمر کی شرط اور قید؟ ارے بولو بھائی، اب تک ذہن میں یہ ہے کہ حافظ قرآن 10 نہیں، اس کا تو ہے ہی، صاحب قرآن کا بھی وہ مقام ہے شمع رسالت کے پروانوں، اور قرآن سے محبت کرنے والے کو بھی بڑا مقام ملا کرتا۔ والد صاحب بیان کر رہے تھے، ایک مرتبہ ایک آدمی انتقال کر گیا، قبر سے خوشبو محسوس ہوئی، اللہ والے کا گزر ہوا، اللہ والا اس کے گھر تک پہنچ گیا، معلومات کی ان کا کون سا عمل تھا؟ گھر والوں نے جواب دیا کوئی عمل، انہیں ان پڑھ آدمی تھا، بالکل ویسا آدمی تھا، بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بیوی اس کی بیوہ، اس نے جواب دیا سنو، ایک چھپر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، جدھر سے پانی ٹپکتا اسی کے بیچ میں وہ رکھا ہوا ہے، اس کتاب کو یہ اٹھاتے تھے، پہلے وضو کرتے تھے، قرآن کو اس کتاب کو چومتے تھے، پھر سینے سے لگاتے تھے، پھر کھول کر بیٹھتے تھے، اور داہنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی
ہر سطر پہ چلاتے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، کچھ دیر تک ایسا کیا کرتے تھے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ کہتے کہتے کچھ دیر گزر جاتی، پھر اس کو بند کرتے قرآن کو، کتاب کو، اور سینے سے لگاتے، چوم لیتے، اس کے بعد پھر چھپر میں رکھ دیتے۔ قرآن سے محبت کی بنیاد پر وحدہ لا شریک نے اس کی قبر، اس کو خوشبو سے بھر دیا ہے۔ ایمان والو، شمع رسالت کے پروانوں، اللہ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بولو بھائی، قرآن سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو، اللہ مقام دے گا۔ ایمان والو، یہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ طے کرو کہ جن جن باتوں سے قرآن نے روکا اسے، ایک بات اور آ گئی ہے، جبرن ذہن میں آ گئی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والازلام، بے شک شراب اور جوا یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ کا کہا ہوا ہے، یہ قول اللہ کا ہے، فرمان اللہ کا ہے، اللہ کی بات ہے۔ انما الخمر والمیسر والازلام، اول نمبر پہ شراب کو بتا کہ حرام ہے۔ شراب کیا ہے بھیا؟ اب جو پورا مسلمان ہے وہ اللہ نے حرام کہا، یہ اپنے لئے حلال، اس کو مسلمان کہیں گے؟ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایمان والو، ہم تو ایسے کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں 6 آیتیں نکالی جائیں، 7 آیتیں نکالی جائیں، 26 آیتیں نکالی جائیں، ہم بہت گرم ہو جاتے ہیں۔ اور واقعی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی کیوں کہے، لیکن اپنے بارے میں سوچو ہم نے کتنا احکام توڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا مہجورا، جس نے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکامات کو توڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ تو طے کرو جن جن باتوں کا حکم قرآن نے کیا ہے ان چیزوں کو کرنا ہوگا، اور جن باتوں سے روکا اسے، ارے بولو بھائی، رکیں گے انشاءاللہ یہ بات۔ اور اس میں لکھا استقبال رمضان، ذرا گھڑی دیکھ لیں، ہم خود بہت تھکے ہیں اور وہ بھی بڑھاپا، 5 منٹ آپ کو زحمت ہوگی بس، ہم کو لگ رہا ٹائم ہمارا کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ ارے بھیا ابھی تو کہاں ہے وہ تو شاعر لوگ ماشاءاللہ، ابھی تو آپ مست ہو جاؤ، ہیں پیچھے اور بڑے جفاکش لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ استقبال رمضان یعنی رمضان شریف آ رہا، اس کا استقبال، اس کا کیا کہتے ہیں بھیا، خوش آمدید، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، بڑھی ہوئی ثواب کے اعتبار سے۔ اور دوسری بات، شیاطین جو سرکش ہوتے ہیں، حضرت علامہ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جتنے سرکش شیاطین ہیں وہ سب قید کر دیے جاتے ہیں اور دریا میں ڈال دیے جاتے ہیں باندھ کر۔ ارے سنا اس بات کو نہیں سنا؟ دریا میں ڈال دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ روزہ داروں کے لیے۔ کس کے لیے بھیا؟ روزہ داروں کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کہنے لگے جب شیطان قید ہوگا تو ہم کو روزہ کیوں نہیں رکھنے کی توفیق ہوتی؟ میں نے کہا تم خود ہی پورے شیطان۔ شیطان کا ساتھ کرتے کرتے نفس شیطانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یاد کیجئے، ایک شعر مجھے یاد ہے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کا، مثنوی شریف کا، کہ نہنگو از دہاو شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو از دہا، نہنگو از دہاو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موزی کو مارا۔ نفس خود شیطان ہوا جا رہا ہے، تو طے کرو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اتنے دن ساتھ رہا ہے، ارے بولو ہے کہ بولو ہے۔ آدمی شرابی کے ساتھ رہے، تمباکو کھانے والے کے ساتھ جو منہ میں بھرتے ہیں ایک پاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں بھیا؟
गुटखा अगर उसके साथ रह जाए कुछ ना करे तभी वो बदबू मतलब भर के ले लेगा। अरे बोलो है कि साथ रहते रहते बदबू उसके अंदर आएगी। धीरे खाया उसने है बराबर साथ लगा तो दूर वाले को बाद वाले को ऐसा भैया कुछ खा कर तो कहेगा नहीं भैया खाया दूसरा हुआ था लेकिन हम उसके साथ हैं। अगर कई महीने ऐसा हो जाए तो उसका असर आएगा। और शैतान जब 11 महीने साथ रहे तो 1 महीना साथ छोड़ दे तब भी वो असर अंदर तय कर लो कि हम अल्लाह के खास बंदे बनेंगे। मेरे आका ने फरमाया रोजा ढाल है दोजख से बचाव के लिए। दोजख से बचाव के लिए क्या है? ढाल है रोजा। रोजा रखेंगे। सरकारे मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को रोजेदार के मुंह की बू जो पेट खाली होने की वजह से होती है अल्लाह को मुझको ज़ाफ़रान से ज्यादा पसंद है। तो तय करो हम अल्लाह के खास बंदे हो जाएंगे, अल्लाह के महबूब बंदे हो जाएंगे। तो ये मौका आ रहा है, बार बार आता नहीं है। जिंदगी वफा करे न करे, जिंदगी के कितने दिन बाकी अता पता है नहीं। अल्लाह हमें उस तैयारी की तौफीक अता फरमाए कि सफर बहुत लंबा है और रास्ता बेदेखा हुआ है। अल्लाह हम ईमान वालों को अमल की तौफीक दे। आखिर में 2 मिनट की बात हुई है कि मदारिस जितने हैं सब चंदे से चलते हैं। काहे चलते हैं भैया? 7-5 की लाठी 1 का बोझ, 100 खेत तब 1 खलियान। समझे नहीं समझे आप? अगर इतना बैठा हुआ मजमा मेरे ख्याल में 150-200 के आसपास जो भी हो, कम ज्यादा इतना तो नहीं अंदाजा, लेकिन अगर इतने लोग मिलकर 10-10 रुपया दे दो तो एक आदमी का पूरा भला हो जाए। 100-100 दे दो तो काम तमाम हो जाए और 1000-1000 दे दो तो साल भर पूरा मदरसे चल जाए। अरे बोलो है कि नहीं? अकेला आदमी थक जाएगा, जब आदमी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होता तो उसमें बड़ी बरकत होती है। हकीमुल इस्लाम हजरत अल्लामा कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को पेशकश की गई। राजा निजाम हैदराबाद ने कहा था कि दारुल देवबंद का पूरा खर्चा दे दूं। हजरत ने फरमाया नहीं, हमारा मदरसा तो 1-1, 2-2 रुपया 4-4 आना, तब तो 1-1 पैसा भी चलता था। हजरत ने फरमाया नहीं, कौम के पैसे में बरकत होती है, हमारा मदरसा चंदे से चलेगा। दारुल देवबंद जिसका खर्चा 8 करोड़ से भी ज्यादा साल का है एक मदरसे का, फिर वक्फ दारुल का है खर्चा उसका भी काफी हद तक है, और न जाने कितने मदारिस हैं कोई देता है। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी तादाद 30-32 करोड़ से कम नहीं है। अगर 1-1 रुपया फी आदमी राहे खुदा के ने निकाल दे तो रोजाना 30-32 करोड़ ऐसे हो जाएंगे। कहाँ खर्च होगा ये? अरे बोलो है कि नहीं? 1-1 रुपया निकाल दे तो कितना हो जाएगा? 30-32 करोड़ हो जाएगा शमए रिसालत के परवानों, और आधे दे दे तब भी कम से कम 15-16 करोड़ ये रोजाना के हो जाएंगे। खुदा उनके कुद्दूस हमें इसकी तौफीक दे। और एक बात याद रखो, आखिर में कहते कहते जा रहा हूँ कि हमारा अल्लाह तुमसे लेगा नहीं, देता जांचता है। जांचने के बाद कहता है अच्छा जाओ वापस हटाओ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करके लावेगा अल्लाह 10 गुना बढ़ा के अता फरमाएगा। अल्लाह लेता किसी से है ही नहीं। अरे बोलो लेता है? एक बात सुन लो, कोई आदमी घर को फल लाए, मिठाई ले, क्या हर बाप कुछ ना कुछ अपने हैसियत के मुताबिक घर वालों के लिए ले जाया करता है। जब अंगूर का मौसम अंगूर लेके चला, अपने बच्चों को तकसीम कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया। अब बच्चों से बच्चियों से बाप कहेगा बेटा जरा सा हमको भी दे दो अंगूर। एक दौड़ा, दूसरा दौड़ा, बेटी दौड़ी, एक लड़की, दूसरी लड़की, इस तरह से बच्चे जब दौड़ते हैं तो बाप कहेगा बेटा जरा हमको भी दे दो। तो बाज बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि अंगूर थोड़ा सा तोड़ के देखेंगे दाना कौन सा दबा कुचला, उसी को बीच से छांट के निकाल के ये लीजिए। तो बाप बोलेगा बड़ी कंजूसी से काम लिया। कुछ बच्चे ऐसे हुआ करते हैं कि छांटते हैं, बीच में जो बिल्कुल सड़ा हो बड़ी देर तक छांट के निकाल के देते हैं। और बाज़े बच्चे आधा आधा पूरा कर दिया करते, आधा रख लिया, आधा दे अब्बू जान तुम खा लो। और बाज़े बच्चे ऐसे हुआ करते कि पूरा का पूरा खोशा जो आपने पकड़ाया है वो सब अब्बू जान लो तुम सब खा लो। अब बाप कुछ इससे ज्यादा हुआ लेगा किसी से नहीं।
ارے وہ باپ غریب جب گیا دوسرے کے دسترخوان پہ، اس نے دیکھا کاجو بادام اخروٹ منقع وغیرہ سب موجود ہے، جب اس نے دیکھا تو 10 بار گھر کے بچوں کو سوچا، نہیں کھا سکا، آخر کار میزبان سے کہا میرا جی نہیں چاہتا ابھی، اگر اجازت ہو ذرا سا پڑیا میں باندھ لوں، بعد میں کھا لوں گا۔ بچوں کی محبت غالب ہے، باپ وہاں کھا نہ سکا اور لا کے بچوں کو، کیا سمجھے آپ؟ جب باپ کو اتنی غیرت ہے کہ بچوں کو دے کر واپس نہیں لے پاتا، ہمارے اللہ کو تو اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ پیار ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیسے لے لے گا؟ اللہ جانچ لیتا کہ ہمارے بندے نے دیا، بس 10 گنا بڑھا کے پھر واپس کر دے۔ کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض ہے؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ اسی کو کہتے ہیں، کم دو زیادہ لے لو، دنیا والوں کو دو گے سود ہو جائے گا، اللہ کی طرف دو گے اللہ اپنی طرف سے دے گا تو انعام ہو جائے گا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ تو آپ کا یہ مدرسہ چلتا ہے، ہمارا گھر ایک بار رہ جائے، چھت نہ پڑے تو اس کو گوارا کر لینا، گھر کا انتظام گھٹ جائے گوارا کر لینا، لیکن یہ مدارس چھاونیاں ہیں تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جاتے ایک بات کہہ دوں، طلب العلم فریضہ، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اس سے مراد عالم و مفتی ہونا نہیں ہے، جو مکتب چلتے ان کی تعلیم تو فرض ہے سب کے اوپر، جس سے نماز اور روزے اور حرام و حلال کی تمیز کی جا سکے، اتنا علم فرض ہے۔ تو پتہ چلا مکاتب کا ہونا انتہائی ضروری ہے، حافظ قاری عالم ہو جانا سب کے لئے ضروری۔ اول یہ مدرسے مکاتب ہیں جہاں بنیاد بنتی ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں میں نے چند تھی، میں نے گوشت گزار کی ہیں، اللہ ہم ایمان والوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔